اس سے اکتاتے نہیں ہو؟ تو ہر آدمی جس کا معدہ ٹھیک ہے اور جس کو روٹی ہضم ہوتی ہے وہ کہے گا جب بدن کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے تو جب بھی بھوک لگے گی تو روٹی ہی کھاؤں گا، اور کیا کھاؤں گا؟ خاک کھاؤں گا۔ یوں ہی یاد رکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ روح کی غذا ہے۔ اگر روح تندرست ہے تو جب بھی روح کی بھوک بڑھے گی تو ذکر مصطفیٰ سے وہ روح کی بھوک مٹے گی۔ حضرت جناب سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جناب سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے متعلق فرمایا اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ، کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بار بار ذکر کرو، اس لیے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کستوری کی طرح ہے، جتنا کستوری کو ملتے جاؤ گے خوشبو اور پھیلتی جائے گی۔ تو جب رسول کے غلام کے ذکر کی یہ برکت ہے تو خود آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شافع روز شمار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی کتنی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی شان کو یہودی چھپاتے تھے، عیسائی چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر ملامت فرمائی اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو دیکھو، حضور کی عادت مبارک کو دیکھو کہ یہودیوں کا چٹھا سارا نہیں کھولتے، صرف وہی ان کی کرتوتیں ظاہر فرماتے ہیں جو کتاب کے حوالے سے وہ تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت سی باتوں سے تو درگزر فرماتے ہیں۔ اب اس میں غور کریں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے سارے عیب نہیں کھولتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے عیب کیسے سب کھولیں گے؟ وہ تو ان کی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں۔ مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں کہ قیامت میں میری رسوائی ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی یہاں نقشہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پردہ پوشی بھی فرماتے ہیں، تو جب وہ دشمنوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں تو اپنے غلاموں کی کتنی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ تو پردہ پوشی فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول جانتے نہیں ہیں، رسول جانتے ہیں پھر اپنے غلاموں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ائمہ مفسرین اہل سنت نے اس سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو لیا کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور اگر آتا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا نور سے مراد ہوا نور الانوار والنبی المختار، اس سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی مختار ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں معتزلہ کے ابو علی جبائی معتزلی نے یہاں ایک بات بیان کی ہے، اس کا آپ نے رد فرمایا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن کریم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے سبب ہدایت دیتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اگر کتاب اور نور الگ الگ چیزیں ہوتی تو یہاں پر ضمیر تثنیہ کی آتی، یہدی بہ ما آتا، تو یہدی بہی آنے کا مطلب یہ ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، اور درمیان میں جو واو عطف کا آیا ہے یہ واو عطف تفسیری ہوا کہ دونوں کی مراد ایک ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ
ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم نور سے مراد قرآن لیتے ہو اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن لیتے ہو اور اس کو واو کو عطف تفسیری قرار دیتے ہو تو ہم یوں کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی حضور کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی حضور کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا اور واو درمیان میں عطف کا آیا اور حضور ایسے قرآن ہیں جو چلتا پھرتا قرآن ہے. دونوں سے مراد دونوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اگر یہاں ہم واو عطف کا لیں جو مغایرت کو چاہتا ہے تو اس پر فرمایا ہمارے علماء نے کہ نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے. تو پھر اس پر یہ سوال ہوا کہ جب یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں تو پھر یہدی بہما کیوں نہیں آیا, یہدی بہلا کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ کتاب مبین جس کو ہدایت کو بیان کرتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ہدایت کو بیان کرتے ہیں. نہ قرآن کی ہدایت حضور کی ہدایت سے مختلف ہے نہ حضور کی ہدایت قرآن کی ہدایت سے مختلف ہے. دونوں کی ہدایت ایک ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ضمیر واحد کی استعمال فرمائی. حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نور و کتاب مبین میں فرمایا نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے لأنه اصل كل حس نور حسی و معنوی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوروں کی اصل ہیں, وہ نور حسی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو. اس کو میں اگر آسان لفظوں میں بیان کروں تو ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ لائٹ جل رہی ہے, بلب جل رہا ہے, ٹیوب جل رہی ہے, تو یہ ہماری آنکھوں کو اس کے نور ظاہر میں نظر آتا ہے. اسے کہتے ہیں نور حسی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور حسی. اور نور معنوی ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں تو اس کی روشنی نظر نہیں آتی لیکن انسان کی بصیرت کو, انسان کے علم کو اور انسان کی عقل کو روشن کرتی ہے, اسے نور معنوی یا نور عقلی کہا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم ہے, اگر اس کو کسی تاریک کمرے میں رکھا جائے تو کیا وہاں روشنی ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر قرآن کو پڑھا جائے, اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے تو کیا انسان کا سینہ روشن نہیں ہوگا؟ انسان کی عقل روشن نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی. تو نور عقلی کا معنی یہ ہے کہ وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نور جو ہے یہ حسی طور پر بھی ہے اور معنوی طور پر بھی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معنوی طور پر بھی نور ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسی طور پر بھی نور ہیں کہ آپ کی نورانیت کا اظہار بھی ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے کے دندان مبارک سے نور چھن چھن کر باہر نکلتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور دیکھتے تھے, وہ نور دیکھتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا فیض تو ایسا ہے کہ وہ جسے نور بنا دیں وہ چمک جاتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بشر بن عباد اور ایک اور صحابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں. رات تاریک ہے, رات کافی گزر گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں. اب گھر جانے کا ارادہ کیا تو کوئی موم بتی چراغ وغیرہ نہیں جس سے راستے میں روشنی ہو جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے پاس جو چھڑی تھی اس پر اپنا یوں ہاتھ مبارک پھیرا تو اس پر شمع کافوری روشن ہو گئی. تو وہ دونوں صحابی اس روشنی میں چلتے ہوئے ایسے جگہ پر پہنچے جہاں سے دونوں کے راستے جدا تھے. اب ایک صحابی دوسرے صحابی سے فرماتے لاؤ اپنی چھڑی اس چھڑی کے ساتھ رگڑ دیں. تو جب وہ چھڑی کو چھڑی کے ساتھ رگڑا تو ان کی چھڑی پر بھی روشنی ہو گئی اور وہ اس روشنی میں اپنے گھروں میں چلے گئے. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا, جس کو بھی دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا,
نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نور ہیں کہ وہ جنہیں عطا فرما دیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں آئیں، اپنی بستی میں آئیں، تو عورتوں نے ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے حلیمہ، کبھی تم پر وہ وقت تھا کہ رات کو تمہارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، اب تمہارے پاس اتنی ہی وافر مقدار میں تیل آ گیا کہ ساری رات تمہارے گھر میں روشنی رہتی ہے، اندھیرا ہوتا ہی نہیں، چراغ تم بجھاتی ہی نہیں ہو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ما کننا نحتاج الی السراج منذ من یوم اخذناہ، جب سے میں نے محمد کو اپنی گود میں لیا مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے گھر میں روشنی رہتی ہے۔ فَإِذَا احْتَجْنَا، جب ہمیں احتیاج ہوتی ہے کسی دوسری طرف جانے کی تو میں اپنی گود میں محمد کو اٹھاتی ہوں، روشنی محمد کے آگے آگے چلتی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور ہیں کہ ان سے جو روشن ہو جائیں وہ بھی نور والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، خرج منی نور، مجھ سے تو نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، اضاءت لہ قصور شام، اس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ خود اندازہ فرمائیں جس نبی کے نور کا یہ عالم ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے حجابات ہٹ جاتے ہیں، وہ شام تک کے محلات دیکھ لیتی ہیں، اس رسول کی خود اپنی بصیرت اور نور نبوت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا، ایسا نور بنایا ہے کہ جس طرح گمراہ لوگ حضور کو دیکھ کر راہ ہدایت پاتے ہیں، یوں ہی حضور کی نورانیت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ اہل سنت و جماعت پر کچھ الزامات دیتے ہیں، ان کا دفیعہ مقصود ہے، اس لیے میں نے اس مسئلے کو شروع کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مانتے ہو اور تم اس کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہو، تو ایک بات تو درست ہے اور ایک بات غلط ہے۔ درست کیا ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مانتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا جز یا ٹکڑا مانتے ہیں۔ ھذا بہتان عظیم۔ اور اگر کوئی اس بات کا مدعی ہو تو اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے اس کا حوالہ دے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا جز اور حصہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور کا جز اور ٹکڑا نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے کہ رب تعالیٰ سے کوئی چیز جدا ہو کر مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے، تو اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ہمارے علماء نے متشابہات کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں لفظ کا معنی تو آتا ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں ہمیں لفظ کا معنی بھی نہیں آتا، اس کی مراد بھی نہیں آتی، تو وہ آیات متشابہات ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آیات متشابہات ہیں، ایسے احادیث شریفہ میں بھی بعض متشابہات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے متشابہات میں ان لوگوں کے بارے میں بتلایا جن کے دل ٹیڑے ہیں، وہ اس میں غور و خوض کرتے ہیں، اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اس کی تعویل اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
یا وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخ فی العلم ہیں. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو قرآن کریم میں آیا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی حقیقی مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر وقف کرنے کی بجائے والراسخون فی العلم پر وقف کرتے ہیں. تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور سوائے ان کے جو راسخ فی العلم ہیں اور دوسرے نہیں جانتے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. اب اس کی میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں بھی ایسی آیات متشابہات ہیں جن کی حقیقی مراد ہمیں معلوم نہیں، اور مانتے ضرور ہیں جو اس کی مراد ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. دیکھیں حضرت جناب سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور اس میں اپنی روح پھونک لوں، وہ روح کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی خوب بہتر جانتا ہے کہ وہاں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جیسے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي وہاں اس کی حقیقت رب تعالیٰ جانتا ہے، اسی طرح من نور ہی کی حقیقی مراد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اب اس کی حقیقی مراد بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اب یہ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. کیا معنی اس کا؟ ہمیں کوئی اس کا مطلب نہیں آتا. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام رب کی شکل پر ہیں کہ رب تعالیٰ شکل و صورت سے پاک اور منزہ ہے. اس نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، تو اب اسے کیا کہا جائے؟ یہاں پر ہم خاموش ہیں. اسی طرح ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اس کی حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی مراد ہمیں معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے اس کا معنی کیا ہے، لیکن اس پر ہمارا ایمان ضرور ہے. جیسے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي پر ہمارا ایمان ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم پیش کر دیتے ہیں کہ وہی ان کو جانتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی مثال بیان فرمائی، اور مثال آپ فرماتے صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. فرمایا جب تم ایک موم بتی کو روشن کرو، اب اس موم بتی سے تم سینکڑوں موم بتیاں روشن کر دو، تو بتاؤ پہلی موم بتی سے کتنی روشنی کٹ کر دوسری موم بتی کے ساتھ گئی؟ کوئی بھی نہیں، لیکن وہ اس سے روشن اور منور ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ کرو. یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک موم بتی کو اگر دوسری موم بتیوں سے اس کو روشن کیا جائے تو پہلی موم بتی سے کوئی شے کوئی چیز نور کٹ کر جدا ہو کر علیحدہ نہیں ہوا. تو رب تعالیٰ تو اس سے پاک اور منزہ ہے کہ کوئی چیز اس سے کٹ کر علیحدہ ہو کر کوئی مخلوق بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نور عطا فرمایا. حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علم حائط والوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر 90,000 چاند ہوں، کتنے؟ 90,000 چاند ہوں تو وہ سورج کی روشنی کو پہنچتے ہیں. یعنی سورج میں اتنی روشنی ہے کہ 90,000 چاند اس سے روشن ہو جاتے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا عالم کیا ہے؟ فرمایا لم یقم مع شمس ولا قمر الا غلب ضوءه ضوءها. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج یا چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو حضور کا نور سورج اور چاند کے نور پر غالب آ جاتا. اتنا نور ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ نے بشریت کا لباس پہنا دیا.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت پہنا دیا. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل حقیقت میں ظاہر ہوتے تو کس کی مجال تھی کہ وہ حضور سے فیض لے سکتا؟ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں تشریف لائے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مسئلہ پوچھا. اور علماء امت جو ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری ہے وہ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک محدث تھے حضرت ابن الشجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک دن وہ طلباء کو پڑھا رہے ہیں تو ایک سائل آیا. اس نے آ کر پوچھا کہ حضرت اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان. اللہ تعالیٰ کی ہر دن میں نئی شان ہے. تو جب ابن الشجری نے یہ سوال سنا مجلس سے اٹھے, حیران ہو کر جواب دیے بغیر گھر چلے گئے. جب سوئے تو بخت بیدار ہوا, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور عرض کیا حضور آج ایک سائل نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے سوق المقادیر الی مواقیتہا, کہ اللہ تعالی ہر چیز کو اس کے جگہ پر پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, کسی کو وہ جوان کرتا ہے, کسی کو بوڑھا کرتا ہے, کسی کو بیمار کرتا ہے, کسی کو تندرست کرتا ہے, کسی کی روزی کہیں پہنچاتا ہے, کسی کی روزی کہیں پہنچاتا ہے. تو یہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرما دیا اور پھر فرمایا ابن الشجری جانتے ہو تم سے سوال کرنے والا کون تھا؟ عرض کیا حضور نہیں. فرمایا وہ خضر تھا. کون تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے. فرمایا صبح تم سے پھر وہ پوچھنے آئیں گے تو انہیں یہی جواب بتا دینا. اللہ اکبر. تو حضرت ابن الشجری صبح اٹھے حشاش بشاش جا کر اپنی مجلس علم میں بیٹھے, طلباء کو پڑھا رہے ہیں. کل والا سائل پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا بتاؤ اس کا آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو جو ابن الشجری رحمت اللہ علیہ نے رات حضور سے پڑھا وہی بیان کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے صلی علی من علمک. ابن الشجری اس نبی پر درود پڑھا کرو جنہوں نے تمہیں رات پڑھایا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ عرض کر دیا. حضور حضرت جناب سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا یہ عالم ہے کہ مصر کی عورتوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر بے خود ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اور آپ کا حسن تو بہت زیادہ ہے, آپ کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ملتا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس. میرا جمال تو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے. اگر یہ میرا جمال ظاہر کیا جائے تو جو حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کا حال ہوا لوگوں کا اس سے بھی زیادہ حال ہو. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا. آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں انگشت مصر زنا, کہ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے کہ بقطعن ایدیہن, کہ زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. یہ تو انسان نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے اللہ کے محبوب آپ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے کہ آپ کو دیکھا نہیں, آپ کے نام میں ہی اتنا حسن ہے کہ آپ کا نام سن کر ہی غلام آپ کے نام پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر حضور آپ کا جمال دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہو. ابھی تو حضور کے نام میں اتنا حسن ہے کہ بغیر حضور کو دیکھے لوگ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں تشریف لائے, حقیقت آپ کی نور ہے
اور یہ نور اور بشریت آپس میں متضاد نہیں، ضدیں نہیں کہ یہ کہا جائے جو جی تم حضور کو نور مانتے ہو تو حضور کی بشریت کا انکار ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ تعالی، کیسے انکار ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جسم میں نور نہیں رکھا؟ یا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ وہ بشریت اور نورانیت کو جمع فرما دے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں ایک چھوٹا سا کیڑا جسے جگنو کہتے ہو وہ کیسے چمکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اس جگنو کو نور دے تو وہ اس کے مٹی کے کیڑے ہونے کے منافی نہیں، اور حضرت انسان کے پٹھے میں تھوڑا سا نور رکھ دے تو ساری دنیا کا ان آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی سراپا نور بنا دے تو کیوں تنگ دل ہو جاتے ہیں لوگ؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نور بنا دے تو تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کو نور مان لیا جاتا ہے، اسلام کو نور مان لیا جاتا ہے، ایمان کو نور مان لیا جاتا ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے سے کیوں گریز کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا وہ بھی نور ہے، ہمیں ایمان دیا وہ بھی نور ہے۔ اس نے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمتوں سے یعنی کفر سے نکال کر روشنی ایمان میں لاتا ہے۔ تو ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نور فرمایا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا، قرآن کو نور فرمایا، اور ایمان والے کے ایمان کو نور فرمایا۔ اب اس ایمان والے کا نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اس دن ظاہر ہوگا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا جب مومن پل صراط سے گزرنے لگے گا، اور پل صراط ہے کہاں؟ جہنم کے اوپر ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا، لیکن جب مومن وہاں سے گزرے گا تو وہ جہنم کی آگ کہے گی جو زیا مومنو فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِي، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور ایمان نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والے کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ وہ کیسے چمکیں گے جناب؟ اگر قیامت کے دن مومن کے اعضائے وضو چمک جانے سے نور اور بشریت میں منافات لازم نہیں آتی، تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت مبارکہ کو جمع فرما دے تو کیوں اس پر اعتراض کیا جاتا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز فجر کے وقت ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں اس کے متعدد الفاظ ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لحمی نورا وشعری نورا وعصبی نورا ودمی نورا ویمینی نورا وشمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوق نور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ کریم میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے پٹھوں میں نور کر دے، میرے بالوں میں نور کر دے، میری جلد میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نیچے نور کر دے، یا اللہ مجھے سراپا نور کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ حضور کی دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا فرمائی، پہلے نور نہ تھے تب نور ہونے کی دعا فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دعا اسی چیز کی جاتی ہے جو پہلے انسان کو حاصل نہ ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگ بھی جو دعوی اسلام کرتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا کہا؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ کہاں کھڑا ہوا ہے نمازی؟ وضو کر کے پاک صاف ہو کر
صاف ستھرا لباس پہن کے، جسم کو پاک کر کے، صاف پاک جگہ پر کھڑے ہو کر، قبلے کی طرف منہ کر کے، ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوال کرنے والے کو یہاں بھی یہی سوال کرنا چاہیے کہ جیسے کہا کہ اگر حضور نور نہ تھے تبھی تو دعا مانگی، تو یہاں بھی کہو ابھی ہمیں ہدایت نہیں ملی تبھی تو ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یاد رکھو، کبھی کسی چیز کے حصول کے لیے دعا کی جاتی ہے اور کبھی کسی چیز کے دوام اور استمرار کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا، اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے راہ ہدایت دی، مجھے اس پر استقامت عطا فرما، مرتے دم تک میں سیدھی راہ پر رہوں، ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح راہ راستے ہٹ جائیں۔ تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں اس کے دوام اور استمرار کے لیے۔ یوں ہی یاد رکھو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نور ہیں، اب اس نور کے دوام اور استمرار کی دعا فرما رہے ہیں۔ یا اللہ میرا نور سلامت رکھنا۔ یہ اظہار ابدیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں۔ یہاں اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے سایہ ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اگر آدمی اس کو سمجھنا چاہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر جسم کا سایہ ہوتا ہے، ہر جسم کا سایہ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سورج اور چاند کا بھی کہیں سایہ دیکھا ہے؟ اگر آپ ایک موم بتی روشن کر دیں، اس کے ارد گرد 10-12 موم بتیاں روشن کر دیں، اب بتائیے اس موم بتی کا سایہ کدھر گیا؟ موم بتی کا سایہ کہاں گیا؟ اس کا جواب یہ ہوگا جناب جب چاروں طرف اس کے روشنی ہو گئی تو روشنی نہ ہوتی تو پھر اس کا سایہ بھی ہمیں نظر آتا، جب چاروں طرف اس کی روشنی ہو گئی تو اس لیے اس کا سایہ نہ رہا۔ تو مثال سمجھانے کے لیے ہے، مجھے یہ بتاؤ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہو، تو بتائیے حضور کا سایہ کہاں آئے گا؟ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہ پڑتا تھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مسئلہ کو مکتوبات شریح میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر جسم کثیف کا سایہ ہوتا ہے اور وہ سایہ اس سے لطیف ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم امکان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کے جسم مبارک سے زیادہ کوئی لطیف شے پیدا کی ہی نہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، بے سایہ و صاحبان عالم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ یعنی ایسے جیسے ہم لوگوں کا سایہ پڑتا ہے یوں نہیں تھا، لیکن حضور کا سایہ تو ساری دنیا پر ہے، حضور کی رحمت کا سایہ ساری دنیا پر ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت مبارکہ پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ کو بھی برحق مانتے ہیں۔ اور اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر نہیں، اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور بھی ہم جیسے ہی تھے، اور قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ دیکھو اللہ نے فرمایا محبوب تم فرما دو کہ اے لوگوں میں تم جیسا ہی ہوں، تم جیسا ہی بشر ہوں۔ مفسرین نے یہاں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تواضع کے طور پر فرمایا، اظہار تواضع کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں اور ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں مگر وہ تمہاری طرح مخلوق ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے نبی سے برابری و ہمسری کا دعویٰ کیا جاتا ہے یوں ہی کتے اور سور کے ساتھ بھی برابری کا دعویٰ کیا جائے کہ جیسے وہ اللہ کی مخلوق ہے جیسے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق ہونے میں برابر ہے؟
تو جیسے وہاں اپنی توہین سمجھی جاتی ہے، یوں ہی یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔